محمد تو صدقے میں جان جھنے آکے غریباں دی باں پڑھ لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ سیدنا و سندنا و مولانا و ملجنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا و سلام کے بعد واجب احترام مولانا اکرام شیخ جان دوسرے برادران وسیع احتشام حاضر ناظرین محترم مہمان گرامی عزیز بچوں گھروں میں سماعت فرمانے والی ماؤں بہو بہنوں بیٹیوں بزرگ خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں بطور سخن قرآن مجید فرقان حمید سورۃ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 89 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا فرمائے اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے مجھ سے متعلق حق پر مبنی گفتگو کرنے اور ہم سب کو حق سچ سن کر سمجھ کر اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہو کر اپنی دین و دنیا سنوارنے کی کامل توفیق عطا فرمائے. سب سے پیشتر سید مرشدی قبلہ پیر مرشد محمد یوسف الدین گینا رضی اللہ کا لکھا ہوا کلام آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. مرنے تو پہلا مر جانا اے سبق اہل طریقت دا. مر مر کے دلبر نو پانا اے سبق اہل طریقت دا. بندہ توبہ کے دروازے سے گزرتا ہے نا پھر یہ ایک وقت آتا ہے یہ بھی بندے کی کیفیت ہوتی ہے. اپنی مرضی نو چھڑ کے تے دلبر دی مرضی تے چلنا من جانا یار دا فرمانا اے سبق اہل طریقت دا. دوئی نو کر کے دور دلوں ایک دا ہو رہنا ایک پاسے. دوئی نو کر کے دور دلوں ایک دا ہو رہنا ایک پاسے. وچ ہجر فراق دے کڑلانا اے سبق اہل طریقت دا. وچ غم دے ہس کے دکھلانا وچ غم دے ہس کے دکھلانا وچ غم دے ہس کے دکھلانا ایک کم ہے اہل طریقت دا. غم خوشی چ اکو حال روے غم خوشی چ اکو حال روے دل بردا شکوا نہ کرنا. وچ غم دے ہس کے دکھلانا ہے سبق اہل طریقت دا. اعتراض پیا کیوں کرنا ہے تو دار تے چڑھنے والیاں تے. اعتراض پیا کیوں کرنا ہے تو دار تے چڑھنے والیاں تے. تو سمجھ نہیں سکدا نادانا
ہے سبق اہل طریقت دا دسے یار تے جان نو وارے نا دسے یار تے جان نو وارے نا ہے کفر عشق دے مذہب وچ جو کر کے دسدا اے پروانہ ہے سبق اہل طریقت دا جدوں ابر کرم دا وسدا اے جدوں ابر کرم دا وسدا اے نہ ویکھے روڑی تے گلشن نہ ویکھ تو اپنا تے بیگانہ ہے سبق اہل طریقت دا عشق دی منزل اوکھی اے پیراں تو یوسف عشق دی منزل اوکھی اے پیراں تو یوسف ڈولی نا وچ مشکل دے نہ گھبرانا ہے سبق اہل طریقت دا مرنے تو قبل موت وانتا موتو مرنے تو پہلا مر جانا اے سبق اہل طریقت دا معزز قابل صاحب حاضر ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے توبہ کے موضوع پہ گفتگو جاری ہے آج بھی اسی سے متعلق میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا اور وہ لوگ جب توبہ کرتے ہیں اور من بعد ذالک اس کے بعد پھر وہ اصلح اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور آئے راست پر آ جاتے ہیں توبہ کرنے کے بعد شریعت کے قوانین پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم جب بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں بے شک اس کو بخشنے والا ہوں کیونکہ ہر بات میں سخن چلتا ہے مگر میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کے کتنے گناہگار بندے ہیں مگر وہ کتنا رحیم ہے جب بھی کوئی بات آتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ بار بار بخشش کی طرف بلاتا ہے چاہے میں کتنے بھی گناہ گار ہوں پھر وہی اللہ چاہتا ہے تو میرے پاس آ تو سے مغرک ربک الکریم کس چیز نے مجھ سے دور کیا ہے تو میرے پاس آ کے تو دیکھ تو میرے سوا کہاں جائے گا میں تیرا رب ہوں میں تیرا خالق ہوں میں تیرا مالک ہوں اگر میں نہیں بخشوں گا تو کون بخشے جاؤ میرے در پہ نہیں آؤ گے تو کہاں جاؤ گے کیسے بھی گناہ میں لت پت ہو جاؤ گناہ گار ہو جاؤ مگر مجھے اپنا رب سمجھ کر جب بھی آ جاؤ گے میں گناہوں کو نہیں دیکھوں گا میں اپنی رحمت کو دیکھوں گا تو یہ آیت مبارکہ حضور صاحب کے صحابی ہیں حارث بن سوید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اسم گرامی ہے حارث بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صاحب کے صحابی ہیں پہلے مسلمان نہیں لائے تھے اور کس جنگ کے موقع پر وہ کفار کے ساتھ مل گئے جا کے بعض کو بندے کو جب سمجھ نہیں آتی تو غلطی کر بیٹھتا ہے تو یہ صحابی ابھی صحابی نہیں ہوئے تھے ایمان نہیں لائے تھے کفار کا غلبہ دیکھا ان کی دیتیں دیکھتی جھوم جاتا دیکھا آرمی فوج جاتا تھی ان کہنے یار یہ تو جیت جائیں گے جو بھی ہے وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جا ملے جب ہم پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی عنایت جس کو اللہ جس کا دل بدلنا چاہے نا چاہے وہ کتنے گناہوں میں بھی لت پات ہو اگر رب کو منظور ہے میں نے اس کو بدلنا ہے تو پھر نور کی روشنی عطا فرما دیتا ہے اب اس حارث بن سوید انصاری رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو آپ کے دل کے اندر کیفیت بدلنے لگ گئی اب ادھر کفار ہے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں اس کے یقیناً ان کے دل میں تھوڑا احساس ہوا ہوگا چوٹ لگی کہ میں تو حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف آ گیا ہوں نور کو چھوڑ کر ظلمت کی طرف آ گیا ہوں ہدایت کو چھوڑ کر بے ہدایت کے راستے پر آ گیا ہوں
ان کو تھوڑا سا فیل ہوا. جب یہ بات محسوس کی تو کسی کو آپ نے پیغام بھیجا کہ جا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس جا کے میری طرف سے عرض کرو یا رسول اللہ میں آ تو گیا ہے ادھر، لیکن اگر میں واپس آ جاؤں، میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا؟ تو ان کی شان نزول میں یہ آیت نازل ہوئی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ پھر ایمان لے آتے ہیں، من بعد ذالک، یہ غلطی کرنے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. فرمایا جب یہ بندہ توبہ کر کے غلطی سے شرمسار ہو کر باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جاتا ہے، پھر اپنی اندر باہر کی اصلاح کر دیتا ہے، اندر باہر ستھرا کر لیتا ہے، سچا مومن، پکا مومن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بس پھر یقیناً اللہ بخشنے والا ہے. بڑی پیاری ہے، یہ بھی توبہ سے متعلق ہے، یہ توبہ کی ایک قسم ہے. اور میں گفتگو آپ کے سامنے جاری و ساری ہے. آج میں پہلے وقت کے حساب سے یہ حضرت ذوالنور مشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو القاسم القشیری رسالے قشیریہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے جو میں نے کتابوں کے حوالے دیے تھے انہی میں سے ایک بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، توبہ کے 3 درجات ہوتے ہیں، توبہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اب ہر گفتگو اپنے حساب سے، مگر جو پہلے ہم نے گفتگو شروع کی سارے مضمون اس کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے، اور میں انشاءاللہ اس کو اسی طرح آپ کے سامنے، کیونکہ توبہ ایک بہت لمبا سبجیکٹ ہے، قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری باتیں ہیں وہ صرف آپ کے سامنے، اس لیے کہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میرے دل کو بھی بدل دے، ہمیں بھی توبہ پر کامل اور استقامت عطا فرمائے. اور آپ تو ہیں ہی نیک ماشاءاللہ، آپ بھی سنیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کے اکٹھے ہونے کی برکت سے وہ کرم فرمائے گا. وہ تو کہتا ہے کہ میں ہوں ہی بخشنے والا. اسی بنا پر، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے گفتگو کسی بھی موضوع پر کسی بات پر بندہ کر سکتا ہے، اور میں موقع مال کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، لیکن یہ شوال اور ذیقعت کے 2 ماہ یہ حرام کے مہینے ہیں، حج کے مہینے ہیں. میں نے اس میں خاص طور پر اور کوئی سوائے قربانی کے اور کوئی ٹاپک نہیں ہے، تو قربانی کا ٹاپک مسائل کے ساتھ تھوڑی سی سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ وہ ہم 1 ذی الحج کو شروع کر دیں گے اور عید تک وہ باتیں چلتے رہیں گے. تب تک انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی بابی سر کے دعاؤں سے یہ توبہ کا موضوع مختلف اینگل سے آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ ہر بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور ساری باتیں مل کر ایک توبہ کا گلدستہ بن جائے گا. اور جب ہم اس توبہ کے خوشبودار گلدستے کو سونگھیں گے، اس کا اثر ہمارے من، باطن، روح، قلب و باطن کے اندر سرا جائے گا، تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بندہ توبو الی اللہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. آپ رسالہ قشیریہ کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کے 3 درجات اور 3 قسمیں ہیں. پہلی ہے توبو، توبہ، صرف توبہ، اور دوسری ہوتی ہے انابت، عبد منیب. ابھی قرآن پہ کے حوالے بھی ہیں اور پھر تفصیل میں بات چلی جائے گی، میں سمجھانا چاہتا ہوں. عبد منیب، انابت والے بندے، ایک صرف توبہ والے، ایک انابت والے، اور تیسرے کون سے ہیں؟ آؤبا، وہ جن کا توبہ کے اندر سب سے اونچا درجہ ہے. توبہ کے اندر جن لوگوں کا سب سے اونچا درجہ ہے، روایت میں آتا ہے اس سے خاص طور پر مراد انبیاء و رسول اعظام کی ذات کریمہ ہے. انبیاء اور رسولوں کا مقام ہے. تھوڑی سی بات، اب توبہ جو ہے پہلا درجہ توبہ کا ہے. توبہ کا مقصد کیا ہے؟ پہلے درجے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اپنے گناہوں سے ڈر جاتے ہیں، اپنے گناہوں سے خوف کھا کر اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر کے معافی مانگ لیتے ہیں. سمجھ آ رہی نا بات؟ پہلا درجہ، پہلی قسم کیا ہے؟
توبہ کرنے والے، اور دس از اونلی توبہ، صرف توبہ کی بات ہے۔ اب یہ پہلے درجے کے جن میں عام مومن مسلمان سارے آتے ہیں، پہلا درجہ اس میں سارے آتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہیں مومن ہیں جیسا بھی مقام ہے، ہیں مسلمان مگر غلطی کر لیتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، معصیت سرزد ہو جاتی ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور پھر وقت آتا ہے کہ انہیں واپس خیال آتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور امتی ہوں۔ جب یہ خیال آتا ہے تو پھر اپنے گناہ جب سامنے نظر آتے ہیں تو گناہوں سے ڈر کر توبہ کر لیتا ہے کہ اگر یہ گناہوں کی وجہ سے میں پکڑا گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، اس سے ڈرتے ہوئے بندہ، یہ پہلے درجے کے پہلی قسم کی توبہ ہے، اور یہ اسے آپ کہہ رہے توبہ عوام الناس۔ ہر عام بندہ مسلمان ہیں تو خاص تو ہیں مگر عوام میں آتے ہیں نا پہلے درجے میں، عوام الناس کی جو عام بندہ ہے، مجھ جیسے کسی جیسے آپ تو ماشاء اللہ نیک لوگ ہیں، تھرڈ کلاس بھی ہو، مگر جب آپ گناہوں سے معافی مانگ کے سچے دل کے ساتھ گناہ کو ترک کر کے اور گناہ کو چھوڑ کر واپس سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ گناہ کی معافی کا تصور اس کے دل میں سرایت کر جاتا ہے، پھر وہ گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹتا، یہ پہلا درجہ ہے۔ کیونکہ درجے پر ہی بات کروں پھر ٹائم اتنے میں اختصار کے ساتھ۔ دوسرا کہ وانیبو، جیسے کون لوگ صاحب انابت، منیب جس ترجمہ ہے، منیب انابت والے وہ لوگ ہیں جو شرمندگی سے، ندامت سے پریشان ہو کر گناہ، پہلے بندوں توبہ کرنے والے کو بھی گناہ کا تصور آتا ہے مگر وہ تصور کے ساتھ ہی اس کی رحمت نظر آتی ہے، وہ جھک کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے معافی مانگ لیتا ہے۔ انابت والے وہ لوگ ہیں معافی تو مانگتے ہیں مگر گریہ زاری کرتے ہیں۔ انابت ہوتی ہے منیب لوگ، منیب کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ لا کر پیش کر اس پر اشک ندامت بہاتے ہیں، روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، یا اللہ یہ میرے کتنے گناہ، میں کیا کروں گا، میں تو بہت گناہ کر بیٹھا مگر میں تیری طرف انابت کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، رجوع اس کے ساتھ کہ صرف زبانی کلامی نہیں، دل کے درد کے آنسوؤں کے ساتھ پیش کرو۔ بات سمجھ؟ اب اس کی توبہ میں اس کی توبہ میں یہ فرق آ گیا، یہ سوکھی سوکھی توبہ کرتے ہیں، بات ذرا چلی جاتی دور، آپ دیکھ لیں ہم 50-60 سال عمر ہو گئے، ہم جو بوڑھے ہیں، جوانوں کی تو کیا بات ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم نے شبت پرہیزگار۔ جوانوں کی توبہ بھی میں انشاءاللہ لاؤں گا بیٹا میں، لیکن کیا ہے یہ جوان ہیں، ان کے لیے کہہ لیں کہ زیادہ ٹائم ہے، ہمارے لیے اب ٹائم نہیں ہے، ہم جو 60 اباو ہیں ہمارے لیے دوسرے لفظوں میں ٹائم نہیں، ہم جب اولڈ ایج میں پہنچ چکے ہیں، اب ہماری توبہ اور وائل والے عوام الناس کی توبہ اور خاص لوگوں کی توبہ، پھر خاص کی توبہ، اس میں یہ فرق ہے۔ پہلے جو توبہ کر رہے تھے صرف ڈر کے گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، دوسرے انابت والے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا، اب یا اللہ کدھر جائے، وقت بھی بہت کم ہے، پیچھے ساری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، سارا کھاتا سیاہ ہویا ہوا ہے، کیا کرے مولا کدھر جائے، تو وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر اشک ندامت بہاتے ہیں، کیونکہ اب ہم یہ میں پتہ ہے نا زندگی تمہاری گزر چکی، تھوڑی رہ گئی ہے، کیا کریں گے، ساری زندگی کو گناہوں میں دوسرے لفظ میں گزری، اب کیا کریں گے، پتہ چلا ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہا مگر جب اشک ندامت روتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے، بکا کرتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ گناہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ جنت کی خوشخبری بھی عطا فرماتا۔ اب دوسرے لفظ میں ہمارے پاس یہی رہ گئے نا، کیونکہ ہم جتنا بھی اب کہاں 60 ایئر پیچھے ہے، آگے پتہ نہیں کیا عمر ہے، 10 سال 20 سال اتنے کہنے کے تھوڑے رہ گئی ہے، تھوڑی عمر میں کیا کر سکتے ہیں، پھر رونا آتا ہے کہ کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے پھر بھی تو گھبرا نہیں، رونا تیرا کام ہے، بخشنا میرا کام ہے۔ پھر دوسرے لوگوں کے منیب انابت والے وہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ میں سیلہ کشہریہ سے بات کر رہا ہوں، اور ابو القاسم کشہری رحمۃ اللہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے استاد بھی ہیں۔ اب اندازہ ہے ان کا اپنا مقام کیا ہے، داتا صاحب کے بھی استاد ہیں، تو اتنی پیاری باتیں، اتنے وزن والی باتیں اتھینٹیکیشن طور پر کس طرح بیان کریں، کیوں وہ ان چیزوں کے مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں،
یہ جو اہل اللہ لوگ ہیں اللہ والے، یہ سارے ایکسپیرینس ہینڈ ہوتے ہیں، ہر چیز کو عملی طور پر اپنے اوپر لاگو کر کے اس سے گزرتے ہیں، پھر جو رزلٹ ملتا ہے وہ کتابوں میں اس کو چھاپتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تجربہ کر کے پھر بیان کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ انابت والے جو رو کر گناہ بھی سامنے ہوتے ہیں پھر روتے بھی اللہ کی بارگاہ میں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ اب یہ دوسرا پتہ چلا دوسرے لوگوں کا ایک بات، منیبین وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، گناہ بھی سامنے ہوتے ہیں، اور ڈر کر وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں۔ بس سمجھے، اللہ کے عذاب سے ڈر کے توبہ کرتے ہیں۔ جو تیسرے تیسرا آخر درجہ کیا ہے؟ وہ بندے کہ جو صالحین ہوتے ہیں، اور صالحین کے بعد خاص طور پر انبیاء رسول اعظام اس توبہ میں آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہ اللہ کے عذاب سے ڈر کے توبہ کرتے ہیں، بس سمجھ آ رہی ہے نا، نہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کے توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ کے جنت کے حصول کی لالچ کی خاطر توبہ کرتے ہیں۔ وہ کس پر توبہ کرتے ہیں؟ صرف اپنے مولا کو راضی کرنے کی خاطر۔ انہیں نہ جنت سے کوئی سروکار ہوتا ہے، نہ دوزخ سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ وہ پہلے والوں کے ڈر کے توبہ کی، دوسرے والوں نے اپنے سامنے گناہ رکھ کے توبہ کی، اور تیسرے وہ لوگ سب سے اعلیٰ توبہ یہ اصلاح کی ہے، صلح کی ہے، نیک لوگوں کی ہے، اور یہ کرام ہے، رسول اعظام ہیں، انبیاء کرام۔ اس درجے کے جو لوگ آتے ہیں ان کے مقام توبہ کا یہ مقام اور یہ منزل ہوتی ہے کہ وہ نہ جنت سے رسول کے لیے، جنت کے لالچ کے لیے عبادت کرتے ہیں، نہ اللہ کے دوزخ کے ڈر کی عبادت کرتے ہیں۔ خواجہ حسن بصریہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ جا رہی تھی بڑے جلال میں، بڑے غصے میں، ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں پانی، آپ جا رہی ہے، بھائی صاحبہ کیا بات ہوا ہے؟ بڑے جلال میں، اور یہ بھی جلال اور کمال بھی، یہ بھی اپنے انداز کسی وقت بات کروں گا انشاءاللہ، جلال اور کمال میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جلال میں آ کے ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی، اور بڑے جلال کے ساتھ جا رہی ہے۔ پوچھا مائی صاحبہ بات کیا ہے؟ کیوں جلال آ گیا؟ کیوں غصہ آ گیا؟ کیا بات ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ تو مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی، میں جو لوگ اللہ کے جنت کے حصول کے لیے، اس کی نعمت اور جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، میں اس جنت کو آگ لگا دوں گی۔ ایک ہاتھ میں کیا ہے؟ آگ ہے۔ کیا کرو گی؟ آگ سے جنت کو جلا دوں گی۔ اس لیے کہ جو لوگ جنت کے حصول کی خاطر اللہ کی نعمتوں کی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، جنت جلا دوں گی، اور جو دوزخ سے ڈر کے عبادت کرے اس کو میں بجھا دوں گی۔ بات سمجھ؟ ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے۔ اب اس میں رزلٹ کیا نکلا؟ فرماتی ہیں جو لوگ اس لالچ سے عبادت کرتے ہیں کہ جنت ملے گی، ہورے ملے گی، اللہ کی نعمتیں ملے گی، نہیں، فرماتے جو بین والے آخر توبہ والے ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے، نہ عذاب کی خاطر نہ ثواب کی خاطر، وہ صرف اپنے مولا کی خاطر اس سے پیار کرتے ہیں۔ نہ انہیں دوزخ کا ڈر ہوتا ہے، نہ جنت کا لالچ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں بجھا دوں گی، دوزخ کو بجھا دوں گی اور جنت کو جلا دوں گی، اور انہیں یہ میں بتانا چاہتی ہوں جنت کے حصول کے لیے بھی عبادت نہ کرو اور دوزخ کے ڈر کے بھی عبادت نہ کرو۔ دوزخ والا جانے، جنت والا جانے، اس مالک کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر جو کرو، جنت ہو یا دوزخ ہو۔ اگر وہ کہ جنت میں دوزخ میں چھلانگیں لگا دو، ہم تو وہاں بھی چھلانگیں لگانے کے تیار ہیں۔ سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے عاشقوں کون کون ہو، آؤ ذرا لائن لگاؤ۔ سارے عشاق اللہ کے ذات کے ساتھ عشق کرنے والے لوگ اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، مولا ہم تیرے عاشق ہیں، ہم اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا پھر اگر عشق کا دعویٰ کرتے ہو، میرے ساتھ محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے ہو، یہ دوزخ ہے، اس کے اندر چھلانگ لگاؤ۔ فرماتا ہے حدیث پاک میں اللہ کی قسم وہ یہ بات سنتے فرمایا ہمیں دوزخ جنت سے سروکار نہیں ہے، مولا تیری آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں، تو جدھر راضی ہے مجھ سے چھلانگیں لگا دے، چاہے دوزخ بھی اس کو جائے گی نہیں دیا۔
میں دوزخ اور جنت کا بھی ہم تو تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں بہت ساری باتیں آئیں گی. تو مطلب کیا ہوا, یہ وہ اعلیٰ توبہ والی جن میں انبیاء رسول اسلام بھی شامل ہے. یہ وہ, اس میں دوسرے لفظوں میں یہ وہ لوگ تھے نہ ڈر سے نہ ویسے توبہ نہ کسی دوزخ جنت کے حصول کے لیے, مگر یہ کون لوگ ہیں. حضرت ابوالقاسم قشیری شہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسالہ قشیریہ, یہ وہ لوگ یہ حیا والے لوگ ہیں. آپ کو بات سمجھ آئی؟ یہ تیسرے درجے کی توبہ والے کون ہیں؟ جو حیا والے لوگ ہیں, کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا زندگی کا ہر لمحہ ہر وقت ہر حرکت اپنے اللہ کے حیا سے کرتے رہتے ہیں. اللہ سے حیا کرتے ہیں, ڈرتے ہیں, روتے ہیں, اور حیا کرتے ہیں کہ مولا ناراض نہ ہو جائے, رب ناراض نہ ہو جائے. اللہ کا حیا کرتے ہیں ہر وقت پوری زندگی میں. جو حیا کے لبادے میں ہوتے ہیں, حیا کے ملبوس میں ہوتے ہیں, حیا کے چوگے کے اندر رہتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو اللہ سے حیا کرتے ہیں, اور ان کی توبہ سب سے اعلیٰ توبہ ہوتی ہے. اس توبہ میں نہ جنت کے حصول, نہ جنت کا لالچ ہوتا ہے, نہ حرص ہوتا ہے, نہ دوزخ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے. جنت اور دوزخ کے مالک رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, یہ سب سے اعلیٰ. ہمارے پاس ایک ٹائم بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بعد جب کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. میں صرف یہی اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے سب کو. میں صرف ہی نہیں چاہتا ہوں یہ باتیں جب دہرائیں گے نا, انشاءاللہ میرا ایمان ہے میرے سمیت بڑے لوگوں کے دل بدلیں گے. کیونکہ آج ہم صحیح باتیں بتانا چھوڑ گئے, چکروں میں پڑ گئی. وہ الگ بات ہے یار, میں کہہ رہا تھا 50 سال کے ہو جاتے نماز پڑھے, الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سلطان لوگ مانتے ہیں نامیں دھویں اوپر اندروں دہی پلیتی ہوں, وہ وضو بھی کرتے ہیں. سارا 50 سال ہو گئے وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے, سب کچھ کیا, مگر ترقی کیا زیرو. کیوں؟ جب نماز پڑھتے کہیں نا سبحانک اللہ, تو پھر کہ اللہ پاک ہے, تو پھر دل کے اندر اثر ہونا چاہیے کہ میرا مولا کتنا پاک ہے. اور جب اللہ کی صفتیں بندے کی زبان سے اتر کر دل میں چلی جاتی ہیں, قلب میں, روح میں جاتی ہیں, تو پھر جیسے اللہ فرماتا ہے میں میری پاکیزگی بیان کی ہے, میری طہارت بیان کی ہے, میں تجھے بھی پاک کر دوں. اور جب پاک کرتا ہے تو پھر نماز اپنا اثر چھوڑتی ہے. پھر نماز پڑھتا بندہ نمازی سے ہٹ کر اللہ کے ولایت کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. ولایت کے پھر بہت سارے درجات ہیں. اسی طرح محبت والی, چاہت والی, اخلاص والی, اللہ سے ڈر اور محبت پر جب بندہ نماز پڑھ کے حرفوں پر غور کر کے, آیتوں کے ترجمے پر غور کر کے, سجود و رکوع کی طرف توجہ, ہم تو ایک سجدہ کرتے ہیں تھوڑا سا خیال آتا ہے پھر بھول جاتے ہیں, کبھی کوئی چیز یاد آ جاتی ہے, کبھی کوئی چیز یاد آ جاتی ہے. مگر اہل اللہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر نماز پڑھتے ہیں, ان کا ہر لمحہ, ہر رکوع, ہر سجود, ہر تسبیح اس مالک کو سنانے کی خاطر ہوتا ہے. اور یقیناً جب یہ بندہ نماز دل کے ساتھ پڑھ کر یہ نماز اپنے اللہ کو سناتا ہے, اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, اللہ خوش بھی ہوتا ہے, قبول بھی کرتا ہے, اور اس کی نماز کو سنتا بھی ہے, اور ساتھ ساتھ درجات بھی عطا فرما جاتے ہیں. یہ ضمن بات آ گئی, میں ختم کو وقت جات. ایک ریاست تھی, اس کا قانون تھا کہ اس دریا کے کنارے سال بعد وہ بندہ اپنی حکومت کا, ان کا یہ نظام تھا کہ اس دریا پر کھڑے جاتے تھے. جب سال گزرتا, جو بندہ پہلے آ کے ملتا اس کو اپنا وہ پرائم منسٹر بنا دیتا, صدر جو بھی کہہ لیں, اپنے علاقے کا حاکم اس کو چن لیتے. یہ ان کا رواج تھا. ہر سال بعد وہ بندہ نیا چنتے, نیا بندہ رکھتے, اور چننے کا, چناؤ کا, انتخاب کا, الیکشن کا کیا طریقہ کار تھا. وہ صبح وہ دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے چلے جاتے, جو بندہ سب سے پہلے نظر آتا اس کو پکڑ لے کے, آؤ بھائی تم ہمارے حاکم ہو. اسی طرح ایک دفعہ وہ سال ختم ہوا, بندہ آیا, انہوں نے پکڑ لیا, کہہ رہی آپ ہمارے حاکم ہیں. کبھی میں تو امور مملکت جانتا ہی نہیں ہوں, مجھے کیا پتہ گورنمنٹ کیسے چلائی جاتی ہے, حکومت کیسی ہے. میں تاجر بندہ ہوں, میں تو لین دین صاحب بزنس مائنڈیڈ ہوں, میں بزنس کرتا ہوں, مجھے نہیں پتہ. کہتے جی کوئی بات نہیں, ایک سال ہے, سال آپ نے نکالنا, ہم آپ کو سمجھا دیں گے, سال آپ نے گزارنے, سال بعد آپ کو فارغ کر دیں گے. ہوتا کیا تھا, ہر سال بندہ منتخب کرتے تھے اور بندے کو حاکم اپنا بنا لیتے تھے, اور سال بعد انہوں نے ایک دور سمندر پار ایک بڑا سارا علاقہ جس میں درندے, جانور
اور کانٹے، جھاڑیاں، اس طرح کے غلاستے، عذاب والی چیزیں، جانور کھا جانے والے، وہ وہاں پال رکھے تھے۔ جب سال ختم ہوتا وہ بندہ جو وزیر اور پرائم منسٹر یا صدر ہوتا تھا، سال بعد وہاں اس کو جا کے وہاں جنگل میں چھوڑ دیتے۔ اور ظاہر آپ دیکھ لیں وہاں وہ جھاڑیوں کا رزق بن جاتا ہے، شیر و درندوں کا رزق بن جاتا، ختم ہو جاتا سال اس کا ختم۔ اس نے یہ پوچھ لیا کہ طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بس سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ کو وہاں چھوڑ آئیں گے، بس موت جانے آپ جانے، آپ نے کوئی بات۔ اب وہ ماشاءاللہ کئی اللہ کے بڑے بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ اس نے سوچا یہ سال بعد میرے ساتھ یہی ہونا ہے نا، تو پھر کیا اس نے کیا، یہاں بھی حکومت چلا رہے ہیں اور باغبانوں کو، کھیتی باڑی والوں کو اس جنگل میں بھیجا، جاؤ جہاں جتنی جھاڑدار کاٹیاں، کانٹے دار جھاڑ ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنی غلاتیں، سارے اس کو صاف کر کے میدان صاف کر دو۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگلے دن، چوتھے دن، یعنی سال جب پورا ہوا نا، تو وہاں دوسری وقت جان دے رہا ہے ڈیٹیل کا، وہاں اس نے اس جگہ پر یہاں رہ کر، اب یہ کہہ رہے ہیں اس دنیا میں رہ کر جہاں جانا ہے اس دنیا کو سنوار لیا۔ یعنی حکومت یہاں ایک سال کی کر رہے، وہاں تو ایک لمحے کا پتہ نہیں، ایک سال حکومت یہاں کرنے پر کام یہاں کرتا رہا اور اعمال وہاں بھیجتا رہا۔ وہاں صفائی بھی کروا دی، بلڈنگیں بنوا دی، نہریں کٹوا دی، بڑے بڑے بھل کٹوا دیے، درخت لگوا دیے، پھولدار پودے، جتنا جو اچھی چیزیں تھے وہاں جا کے پوری کر۔ اب کسی کو پتہ سارا کام کر دیا۔ جب سال ختم ہوا انہیں آ کے زنجیریں ڈالے، چلو جی، کہتے ہیں زنجیریں ڈالنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی جانے کو تیار ہوں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ کے زنجیریں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ بندہ نہیں سال گزار کے چلے گئے، نہیں، میں نے گزارا ہے مگر میں نے یہاں پر اپنی وہاں خرد کے چیزیں سارے بھیج دیے، اب وہ میرا عمل وہاں جا کے مجھے کام آئے گا، وہ صفائی ہو گیا، کنڈے، جھاڑو، جانور، زہریلے سب ختم کر دیے، وہاں بھی جنت کی بہاریں ہیں، اب مجھے چھوڑو، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں نے سال جو یہاں گزارا ہے وہ سال اس کو سنوارنے کی خاطر گزارا ہے، اب جہاں مرضی چلے میں خود ہی چلا جاؤں۔ کہنے مطلب یہ بندے کو اس جگہ ہے دنیا میں جب وقت ملتا ہے، ایک لمحہ ہو، سال ہو، 10 سال ہو، 100 سال بھی ہو، جب بندہ یہاں رہ کر آخرت کو سنبھالنے کا انتظام کرتا رہتا ہے، سانس یہاں لیتا ہے، کھاتا یہاں ہے، کام یہاں کرتا ہے، مگر اچھے اعمال ادھر بھیجتا رہتا ہے، تو پھر وہ جنت خود بخود اس کے نام اعمال میں لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اب یہ عیاب والے یہ لوگ، اس کے میں بات کر رہا ہوں، عیاب والے یہ لوگ ہیں، مولا دیکھ ہم نے غلطیاں بھی کی، گناہ بھی کیے، تو نے کبھی رزق بند نہیں کیا، ہم غلطیاں کرتے تھے، تو نے رزق بند نہیں کیا، اولادیں دی، فیکٹریاں دی، کارخانے دیے، بینک بیلنس دیے، جائیدادیں دی، فیکٹریاں دیے، سب کچھ، مگر ہم ناشکری کرتے رہے۔ مگر جب حیا والے لوگ ہیں وہ استعمال بھی کرتے تھے، ہمارا آگے بھی بھیجتے تھے، دین بھی سنور گیا، دنیا بھی سنور گیا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اس موضوع کے ساتھ کو نئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دل سے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔